والد صاحب اسکول ٹیچر تھے۔ چھٹی کے بعد ان سے کچھ لڑکے گھر پر ٹیوشن پڑھنے آیا کرتے تھے۔ انہی میں فیضان بھی تھا۔ وہ انگریزی میں اچھا مگر حساب میں کمزور تھا۔ تبھی بابا جان نے فیصلہ کیا کہ اسے توجہ سے پڑھائیں گے، کیونکہ باقی سب مضامین میں وہ نمبر 1 تھا۔ ایک روز باتوں باتوں میں اس نے بابا جان کو بتا دیا کہ وہ اپنے سوتیلے چچا کے گھر رہتا ہے اور بڑی مشکل سے تعلیم جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس کی چاچی اسے اپنے گھر نہیں رکھنا چاہتی، بمشکل ایک وقت کھانا دیتی ہیں اور اسکول ٹائم کے بعد سارا وقت کام کراتی ہیں۔ اتنا وقت نہیں دیتی کہ گھر پر پڑھائی کر سکوں۔ والد صاحب نے اس کے چاچا کو اسکول بلا کر کہا، اگر تم اپنے بھتیجے کو امتحان ہونے تک میرے سپرد کر دو تو یہ کلاس میں ہی نہیں، بورڈ کے امتحان میں بھی پوزیشن لا سکتا ہے۔ بہت ذہین لڑکا ہے، بس توجہ کی ضرورت ہے۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ اس کے چاچا نے فوراً حامی بھر لی، کیونکہ وہ اپنے اس یتیم بھتیجے سے گویا گلو خلاصی چاہتے تھے۔ اس طرح فیضان ہمارے گھر رہنے لگا۔ ہم 2 بہنیں تھیں اور ہمارا کوئی بھائی نہ تھا۔ ماں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ والد صاحب نے اس کی پڑھائی پر خاطر خواہ توجہ دی اور وہ بورڈ کے امتحان میں پوزیشن لایا، جس سے نہ صرف سارے ڈویژن میں اسکول کا نام روشن ہوا بلکہ والد صاحب کو بھی خوب ستائش ملی کہ ان کے شاگرد نے پورے ڈویژن میں اول پوزیشن لی تھی۔ اس کامیابی سے بابا جان اور فیضان دونوں کا حوصلہ بڑھا۔ اس کے بعد فیضان نے تعلیم کو ہی اپنا نصب و لین بنا لیا اور وہ آگے ہی آگے کامیابیوں کی منزلیں طے کرتا چلا گیا۔ ایک وقت آیا کہ وہ مقابلے کے امتحان کی تیاری کرنے لگا۔ اب وہ اپنے کمرے میں ہی بیٹھا لکھتا پڑھتا رہتا۔ اس نے گھر سے باہر جانا بالکل ترک کر دیا تھا۔ ان دنوں امی اکثر بیمار رہنے لگیں۔ چھوٹی بہن کالج چلی جاتی اور والد صاحب اپنی ڈیوٹی گئے ہوتے۔ گھر میں فیضان رہ جاتے، وہ کتابوں میں گم اور میں اکیلی سخت بور ہوتی۔ تب موقع پا کر بیٹھک میں جا گھستی اور فیضان سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتی۔ اس طرح اسے بھی مجبوراً میری جانب متوجہ ہونا پڑ جاتا۔ وہ ایک بدتمیز، محنتی اور خوبرو نوجوان تھا۔ مجھے اچھا لگتا تھا۔ والد کے دل میں بھی یہی بات تھی کہ وہ میری شادی اپنے اسی ہونہار اور لائق شاگرد سے کریں گے، لیکن یہ بات تقدیر کو پسند نہ آئی۔ انہی دنوں اکاڑا سے خالہ لاہور آئیں اور امی سے اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگا۔ والدہ نے جواب دیا کہ رشتہ تمہیں کو دوں گی، لیکن پہلے تمہارا بیٹا ملازمت حاصل کر لے یا کسی روزگار پر لگے، تبھی شادی اور رشتے کی بات کرنا۔ میرے دل میں تو فیضان بسا تھا، لیکن جب اس سے بات کرتی وہ کہتا، اگر تم مجھے خواہ ادھر ادھر کی باتوں میں نہیں لگاؤ گی اور دل جمائی سے پڑھنے دو گی تو مقابلے کا امتحان پاس کر سکوں گا، جب ہی تم سے شادی ہو سکے گی۔ میرا دھیان پڑھائی سے مت ہٹایا کرو، اسی میں ہم دونوں کی بھلائی ہے۔ اس کی التجا امیز منت کو میں گرہ میں باندھ لیتی۔ جی چاہتا بھی تو اسے ڈسٹرب نہ کرتی۔ اسے باتیں کرنے کا موقع ملتا تو پھر بھی سامنے نہ جاتی تاکہ وہ یکسوئی سے اپنا مقصد حاصل کر سکے۔ ہم دونوں ہی اپنے آپ سے لڑ رہے تھے، دونوں محبت کی ریگزار میں صبر و تحمل کا کشت کاٹ رہے تھے۔ تاہم محبت کا جذبہ ہمارے دلوں میں جاگزی ہو چکا تھا اور ہماری منزل قریب ہی تھی۔ فیضان نے مقابلے کا امتحان پاس کر لیا۔ بابا جان کی خوشی دیدنی تھی، جیسے کوئی باپ حقیقی اولاد کی کامیابی پر خوش ہوتا ہے۔ وہ بھی باغ باغ تھے۔ وہ ہر ایک سے کہتے، دیکھا میری محنت رنگ لے آئی۔ میں نے تو اس لڑکے میں پہلے دن سے ہی وہ جوہر پا لیا تھا، اگر اس پودے کی آبیاری ٹھیک طرح سے کی جائے تو ایک دن ثمر لائے گا۔ آج اس کی اور میری، ہم دونوں کی محنت ثمر لے آئی ہے۔ فیضان نے مقابلے کا امتحان اچھی پوزیشن میں پاس کیا تھا اور اب وہ ایک اعلیٰ آفیسر کے عہدے پر فائز ہونے والا تھا۔ جب ان دنوں وہ ٹریننگ لے رہا تھا، اچانک ہماری خالہ نے آ کر میرے دل پر ایٹم بم گرا دیا۔ ان کے صاحبزادے کو نوکری مل گئی تھی۔ اس نے بی ایڈ کرنے کے بعد ایک گورنمنٹ اسکول میں بطور استاد اپنی ڈیوٹی جوائن کر لی تھی اور اب خالہ مٹھائی کی ڈبے کے ساتھ امی کو یہ وعدہ یاد دلانے آئی تھیں کہ میرا لخت جگر برسے روزگار ہو گیا ہے، تم نے شمائلہ بیٹی کا رشتہ دینے کا وعدہ کیا تھا، تو اب وعدہ وفا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ابھی خالہ ہمارے گھر میں ہی قیام پذیر تھیں کہ امی نے بابا جان سے میرے اور احسان کے رشتے کی بات کی۔ والد نے کہا، فیضان کا رشتہ میری نظر میں بہتر ہے، تم اپنی بہن کو جواب دے دو۔ کیوں جواب دے دوں؟ اماں بولیں، کیونکہ میرے شاگرد کا مستقبل احسان سے کئی زیادہ روشن ہے۔ واہ، اپنوں کو چھوڑ کر غیروں کی طرف دیکھوں۔ فیضان کو ہم نے رحم کر کے اپنے گھر رکھ لیا۔ ٹھیک ہے، اس نے محنت کی، تم کو مایوس نہیں کیا،
میں اس وجہ سے اس کو اپنے بھانجے پر تو ترجیح نہیں دے سکتی۔ میری آپا در پر رشتہ لے کر آئے بیٹھی ہیں، ان کو مایوس نہیں کرنا چاہتی۔ ابھی چھوٹی رہتی ہے، آئلہ کا رشتہ ہم فیضان سے کر سکتے ہیں۔ یوں امی نے والد صاحب کو قائل کر کے میرا رشتہ اپنے بھانجے سے طے کر دیا۔ فیضان ابھی ٹریننگ مکمل کر کے نہ لوٹے تھے کہ ایک دن مجھے پتا چلا میری شادی احسان سے ہو رہی ہے۔ سخت صدمہ ہوا، جبکہ احسان کے مقابلے میں فیضان کہیں بہتر تھا۔ پھر یہ کہ میں فیضان کو اپنے دل میں بسا چکی تھی، چاہتی تھی کہ میری شادی اسی سے ہو، مگر ہمارے ہاں لڑکی کی مرضی کب دیکھی جاتی ہے۔ مجھ کو اپنی شادی احسان سے ہو جانے کی کچھ خوشی نہ تھی، بلکہ بڑا دکھ تھا۔ میرے دل نے تو اس شادی کے بندھن کو قبول ہی نہیں کیا تھا۔ شادی کے بعد کئی دن تک چھپ چھپ کر روتی رہتی تھی۔ فیضان کو میرے احسان کے ساتھ شادی ہو جانے کا بہت افسوس تھا۔ میں شادی ہو کر لاہور سے اکاڑا چلی گئی۔ جب میں میکے جاتی، فیضان مجھے اداس اور پریشان ملتا۔ اسے اداس دیکھ کر پرانی یادوں میں کھو جاتی۔ گھر جاتی تو دل وہاں نہ لگتا، یہی جی کرتا کہ عمر بھر میکے میں ہی رہ جاؤں۔ میری شادی کے بعد اگرچہ وہ مجھ سے زیادہ بات نہ کرتا تھا، لیکن اپنے میکے میں رہ کر میں اس کو دیکھ تو لیا کرتی تھی۔ ایک روز جب وہ آفس سے گھر آیا تو مجھے اپنے کمرے میں خود سے باتیں کرتے اور سسکیاں لے کر روتے پایا۔ کہنے لگا، شمائلہ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا، فیضان کیا تم نہیں جانتے کہ میں کیوں رو رہی ہوں؟ کہنے لگا، ہاں جانتا ہوں کہ تم اپنے گھر میں خوش نہیں ہو۔ اگر ایسی ہی اذیت میں رہتی ہو تو پھر احسان سے طلاق لے لو، میں تم سے شادی کروں گا۔ لیکن اگر شوہر کے ساتھ خوش رہ سکتی ہو تو میں تم کو یہی کہوں گا کہ میرے ہوتے ہوئے میکے مت آیا کرو، تاکہ اپنے گھر میں دل لگا سکو۔ اس طرح خوش رہنا میرے بس کی بات نہیں ہے فیضان۔ اب میں کسی بھی جگہ کہیں بھی خوش نہیں رہ سکتی، میں قبر کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ اس پر وہ خاموش ہو گیا۔ بس اس قدر کہا کہ تمہارے والدین کے مجھ پر بہت احسانات ہیں اور میں ان کا احسان کبھی نہیں بھول سکتا۔ میں ان کو دکھ نہیں دینا چاہتا۔ سوچا کہ اب جب تم میکے آؤ گی میں گھر کی بجائے ہاسٹل چلا جاؤں گا۔ وہ تو یہ کہہ کر چلا گیا، لیکن میرے چین اور سکون کو بھی ساتھ لیتا گیا۔ اس کے بعد میں اس قدر مضطرب رہنے لگی کہ مسکرانا تک چھوڑ دیا۔ اپنے شوہر سے سیدھے منہ بات نہ کرتی، نہ ہی کھانا پکاتی۔ گھر کا سارا کام ساس اور نندے کرتی۔ میں کسی کام میں دلچسپی نہ لیتی۔ کئی دن میں ان تینوں سے ہم کلام ہی نہ ہوتی تھی۔ میرے اس رویے کی شکایت احسان نے امی جان سے کر دی۔ فیضان اب بھی ہمارے گھر پر ہی رہتا تھا، کیونکہ والد صاحب نے اس کو بیٹا بنایا تو پھر جانے نہ دیا۔ وہ کہیں اور جانے کا کہتا تو بابا جان اداس ہو جاتے تھے۔ میرے والدین کو ہمارے دلی معاملے کا کوئی علم نہیں تھا۔ وہ حیران تھے کہ میں اپنے سسرال والوں کے ساتھ اچھی طرح کیوں نہیں رہتی۔ ساس میری ماں کی سگی بہن تھی، وہ میرے رویے سے اتنی پریشان ہوئی کہ امی کے پاس آ کر رونے لگتیں۔ تب والدہ مجھے خدا کے واسطے دیتی کہ شمائلہ یہ نہ کرو، آخر تم کیوں ایسا کرتی ہو؟ وہ مجھ کو سسرال والوں سے حسن سلوک کی ہدایت کرتیں، فریاد کرتیں کہ جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے میرا اور میری بہن کا جینا حرام ہو گیا ہے۔ تمہارا شوہر شریف آدمی ہے، وہ تم کو کوئی تکلیف بھی نہیں دیتا، پھر تم کیوں ایسا کرتی ہو؟ کیا جواب دیتی کہ ماں تیرا ہی تو کیا دھرا ہے، بہن کی محبت میں تم نے ہم دونوں دلوں کا سکون اجاڑ دیا ہے۔ میری نند کی ایک سہیلی تھی، وہ میری بھی سہیلی بن گئی۔ ایک روز اس کے سامنے میں نے خالہ سے بدتمیزی کی، وہ رونے لگیں تو آبدہ کو بہت دکھ پہنچا۔ اس نے قسم دی کہ بتاؤ آخر تم ان لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں کرتی ہو، جبکہ یہ سب تم سے پیار کرتے ہیں، تمہارا خیال کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگی، میں وعدہ کرتی ہوں تمہاری کہی ہوئی بات یہاں کسی سے نہیں کہوں گی۔ تاہم جو کچھ میں نے اسے بتایا گھر جا کے اس نے اپنے شوہر کو بتا دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آبدہ کا شوہر میرے شوہر کے ساتھ ایک ہی اسکول میں پڑھاتا ہے، وہ اور دونوں کی بہت گہری دوستی ہے۔ ایک دن احسان نے اس سے اپنی پریشانی بیان کی تو اس نے احسان کو آگاہ کیا، تمہاری بیوی نے بتایا ہے کہ وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی ماں نے زبردستی شادی کرائی، جبکہ وہ فیضان سے محبت کرتی ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی، جو ان کے گھر رہتا ہے اور تمہارے خالو کا منہ بولا بیٹا بنا ہوا ہے۔ وہ اب بھی اسی سے محبت کرتی ہے اور اس کی خاطر میکے جاتی رہتی ہے اور تم سے طلاق لے کر فیضان سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور یہی فیضان بھی چاہتا ہے۔ تبھی وہ تم کو اور تمہارے گھر والوں کو تنگ رکھتی ہے تاکہ تم خود اس کو چھوڑ دو۔ اب میں بحیثیت دوست تم کو مشورہ دیتا ہوں کہ اگر یہ عورت جو تمہاری بیوی ہے اور محبت کی خاطر تم سے چھٹکارا پانا چاہتی ہے تو تم اس کو چھوڑ دو، ورنہ ایسی عورتیں کبھی بہت خطرناک بھی ہو جایا کرتی ہیں۔
جان کی دشمن بن جاتی ہیں۔ یہ تم سے محبت نہ کرے گی، چاہے تم اس پر جان لٹا دو۔ غرض اس آدمی نے احسان کو ایسا ڈرایا کہ انہوں نے گھر آ کر سچ مچ مجھے طلاق دے دی۔ میں وقتی طور کچھ دیر کو تو اگرچہ رنجیدہ ہوئی، مگر دل سے خوش تھی کہ میری مشکل آسان ہو گئی تھی۔ مجھ پر کوئی الزام بھی نہیں آیا اور من کی مراد بھی بر آئی۔ ہاں، میرے والدین پر ضرور قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں تو اس انتظار میں تھی کہ جلد سے جلد فیضان گھر آئے تو اس کو خوشخبری سنا دوں کہ احسان نے مجھے طلاق دے دی ہے اور اب ہم اپنا نیا جہان آباد کر سکتے ہیں۔ وہ ان دنوں اسلام آباد میں تھا۔ ہفتے بعد آیا اور جب میری طلاق کا سنا تو سناٹے میں آ گیا۔ میں خوش ہنستی مسکراتی اس سے ملی تھی، مگر اس نے خوشی کا اظہار کرنے کی بجائے کہا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ اب خوش بھی ہو رہی ہو؟ افسوس، تم نے اپنے والدین کا دکھ کا بھی خیال نہ کیا۔ شریف گھر کی بیٹیاں طلاق نہیں لیا کرتیں۔ جو مقدر تھا اس کے ساتھ سمجھوتہ کرنا ہی عقل مندی تھی۔ اس کے منہ سے ایسی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ حالانکہ پہلے ایک بار کہہ چکا تھا کہ اگر تم کو طلاق ہو جائے گی تو میں تم سے شادی کر لوں گا، اور آج دوسری باتیں کر رہا تھا۔ اس کا روکھا پھیکا لہجہ سن کر میں تو جیسے پتھر کی ہو گئی۔ میرے اندر کی دنیا بھسم ہو کر رہ گئی، مجھ پر جیسے بجلی گر گئی ہو۔ اب پتہ چلا کہ محبت سے بڑا اس دنیا میں اور کوئی فریب نہیں، کیونکہ مجھے علم نہ تھا کہ والدین نے آئلہ کا رشتہ فیضان سے کرنے کی ٹھان لی ہے۔ جب میں طلاق لے کر میکے آ گئی تو 2 ماہ بعد اس بات کا علم ہوا۔ تب یہ حقیقت مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹی اور اب فیضان کے روکھے رویے کا مطلب سمجھ میں آیا۔ اس کے بعد تو میرا جی چاہا کہ کچھ کھا کر مر جاؤں، مگر کچھ کھانے کا بھی ہوش کہاں رہا تھا۔ باہر جاتی تو دنیا بے معنی لگتی اور گھر میں رہتی تو بہن کی شکل دیکھنے کو دل نہ کرتا۔ جب فیضان گھر آیا ہوتا بہانے سے گھر سے نکل جاتی۔ کچھ خریدنا نہ ہوتا پھر بھی شاپنگ پلازا میں پھرتی رہتی۔ ایک روز ایک شاپنگ پلازا میں میری ملاقات اسی پلازا کے مالک کے لڑکے فائز سے ہو گئی۔ اس نے کہا کہ آپ کو میں یہاں اکثر دیکھتا ہوں، لیکن آپ کچھ خریدتی تو نہیں ہیں۔ جو لینا چاہتی ہیں اگر شاپنگ سینٹر میں موجود نہیں ہے تو مجھے بتائیے، میں آپ کو باہر سے منگوا دیتا ہوں۔ جو مجھے درکار ہے وہ آپ کہیں سے منگوا کر نہیں دے سکتے۔ وہ کہنے لگا، بتا تو دیں آپ کو کس شے کی تلاش ہے؟ محبت کی، اور وہ کہیں بازار سے نہیں ملتی۔ اس ایک فکرے نے اس کے دل پر نہ جانے کیا اثر کیا کہ وہ میرا دیوانہ ہو گیا۔ یوں رفتہ رفتہ ہماری دوستی ہو گئی۔ اس کو ہر لمحہ میرے آنے کا انتظار رہنے لگا۔ میں بھی ہرے بھرے درخت سے ٹوٹی ہوئی ایک شاخ کی طرح تھی۔ میرے بھٹکے ہوئے ذہن نے اس کا عارضی سہارا تلاش کر لیا۔ اب میں فائز کے ساتھ گھومنے پھرنے جانے لگی۔ اس دوران میں نے خود کو کافی تباہ و برباد کیا۔ آخر ایک روز مجھے اس نے بتا دیا کہ وہ شادی شدہ ہے اور مجھ سے شادی نہیں کر سکتا، ہاں بغیر شادی محبت دے سکتا ہے۔ بس اس دن سے میرے دل نے اس سے منہ پھیر لیا۔ بامشکل میں نے خود کو تھاما، گھر سے بے مقصد نکلنا بند کر دیا، بلکہ خود کو اپنے کمرے میں بند کر لیا۔ مجھے نہیں معلوم فیضان نے دل سے میری بہن کا رشتہ قبول کیا تھا یا میرے والد کے بڑھاپے پر احسان کیا تھا، کیونکہ وہ ان سے محبت اور عزت و احترام کے رشتے سے بندھ چکا تھا اور اس رشتے کو کسی قیمت پر پامال نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دل سے میرے والدین کو ماں باپ کا مقام دیا، جنہوں نے انتھک محنت کر کے اس کی زندگی بنائی تھی اور اسے فرش سے اٹھا کر عرش پر پہنچا دیا تھا۔ امی میری دل جوئی کرتیں، میں پرواہ نہ کرتی۔ ان کی سمجھ میں نہ آتا کہ یہ سب کیوں ہوا اور مجھے کیا مسئلہ ہے۔ میں بہن کی خاطر دل کا معاملہ کسی پر ظاہر نہ کرتی تھی، کیونکہ میری بہن اس رشتے پر بہت خوش تھی، اور اس پتھر دل فیضان کو تو میں سمجھ ہی نہ سکی کہ وہ خوش ہے یا ناخوش ہے، مجبور ہے، با وفا ہے یا بے وفا ہے۔ اس نے خود کو خاموشی اور سنجیدگی کے نہ ٹوٹنے والے پتھریلے خول میں بند کر لیا تھا۔ آئلہ خوشی خوشی اپنی شادی کے ملبوسات سلوا رہی تھی۔ فیضان اپنی ساری تنخواہ لا کر بابا جان کے ہاتھ پر رکھ دیتا تھا۔ وہ اپنے لیے کچھ بھی نہ خریدتا تھا، امی ہی اس کے بھی کپڑے خریدتی تھیں۔ آج یہ دونوں بہت امن و سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ امی ابو بھی خوش ہیں کہ فیضان ان کے بڑھاپے کا سہارا بنا ہے، مگر میں آج بھی ماضی کے اس زخم کو بھلا نہیں سکی۔ وہ پھولوں کی سیج پر ہے اور میں کانٹوں کے چپ چاپ خاموشی کی آگ میں جلتی رہتی ہوں۔ سوچتی ہوں اس وقت حقیقت کو کیوں نہ تسلیم کر لیا، جبکہ شوہر نے کبھی مجھے شکایت کا موقع بھی نہیں دیا تھا۔ میں نے تقدیر کے لکھے کو اپنی بدسلوکی کے تیروں سے گھائل کر ڈالا، مگر اپنے دل کے لہو سے بھی اپنی قسمت کی مانگ کو نہ سنوار سکی۔
یوں بے تعبیر خوابوں کے پیچھے اپنی زندگی برباد کر لی۔ اب سوچتی ہوں میرے شوہر میں کیا خرابی تھی؟ وہ اچھا اور نیک انسان تھا، میری قدر کرتا تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا۔ اس کو جان بوجھ کر کھویا اور سب کچھ کھو کر بھی میں نے کچھ نہ پایا، یہاں تک کہ اپنی شناخت تک کو گنوا دی۔ سچ ہے کہ اپنے کیے کا علاج نہیں، مگر اس پاگل دل کا بھی علاج نہیں۔ اس کا کیا کریں؟ جب دونوں باتیں مل جائیں تو بربادی ہی مقدر بنتی ہے۔ وہ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ باپ مزدور تھا، بھائی بھی مزدور تھے۔ بھائیوں نے مل کر اس کی شادی ایک مزدور کے ساتھ کر دی۔ اس بات پر یقین کر لیں، عورت سراپے رحمت ہے۔ ماں کی صورت، بیوی کی صورت، بہن کی صورت، بیٹی کی صورت۔ بات ہے آپ کی نیت کی۔ اگر آپ کی نیت نیک ہے تو آپ اس رحمت کے حقدار بن جائیں گے، اور اگر آپ کی نیت میں فتور ہے تو سراپے رحمت تو کیا، رحمت خداوندی بھی آپ سے روٹھ جائے گی۔ خیر، اس مزدور کی نیت نیک تھی۔ بیوی کی صورت میں وہ ہر قسم کی رحمت کا حقدار بن بیٹھا۔ اسے بیرون ملک جانے کا موقع ملا۔ قدم مضبوط ہوتے ہی اس نے اپنی بیوی کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ غریب کی بیٹی خوشحال ہو چکی تھی۔ اب اس کی زندگی کا ہر دن یوم عید تھا تو ہر رات شب برات تھی۔ مگر اس عالم میں بھی وہ اپنے ابو اور بھائیوں کو بھولی نہیں تھی۔ پردیس میں 2 برس گزر چکے تھے۔ ایک دن اسے اپنے ابو اور بھائیوں کی یاد نے تڑپایا۔ شوہر نے اس کی خواہش کا احترام کیا۔ اب وہ وطن واپس لوٹ رہی تھی۔ اس نے اپنی واپسی کی کسی کو اطلاع نہیں دی تھی۔ وہ اپنے گھر پہنچ کر اچانک سب کو خوشی دینا چاہتی تھی، خوشی پانا چاہتی تھی۔ وطن پہنچ کر وہ سب سے پہلے اپنی امی کے پاس گئی۔ امی شہر خاموشہ میں ابدی نیند کے مزے لے رہی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کی آمد پر امی کو سکون ضرور ملا ہوگا۔ اب وہ اپنے گھر پہنچی۔ اسے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر اس کے بھائی پریشان ہو گئے۔ ابو کہاں ہیں؟ اس نے سوال پوچھا۔ اس سوال کا جواب دینا تمام بھائیوں کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ پھر اسے ایک پڑوسن سے اپنے سوال کا جواب بھی ملا اور سراغ بھی ملا۔ نالائق بیٹوں نے اپنے باپ کو گھر سے نکال دیا تھا، اور اب اس کا باپ ایک جھونپڑی میں اپنی زندگی کے دن پورے کر رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کے پاس پہنچی۔ اس کا باپ مضبوط اعصاب کا مالک تھا، مگر اپنی بیٹی کی ایک بات سن کر وہ رو پڑا۔ چلیں ابو، اب آپ میرے ساتھ رہیں گے۔ روتے روتے اس نے اپنی بیٹی کا ہاتھ تھام لیا اور بولا، میں نے اپنی ساری زندگی مقابلہ کرتے گزار دی۔ زندگی میں بس 2 بار رویا ہوں۔ ایک بار تب جب تم پیدا ہوئی تھی تو میں شرمندگی کے احساس سے رویا تھا، اور دوسری بار آج جب تم نے مجھے سہارا دینے کی بات کی ہے۔ باپ کی بات سن کر بیٹی بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رحمت تو بس رحمت ہوتی ہے، پھر چاہے کوئی اس کی قدر کرے یا نہ کرے۔